رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے کہ میرا ہاتھ کاٹیے، آپ کو اختیار ہے، شرعی تقاضے جو پورے ہوئے ہیں، لیکن یا رسول اللہ آپ اونٹ کو بلا لیجیے، لذت محسوس کریں جملوں کی۔ کہا یا رسول اللہ آپ اونٹ کو بلا کر پوچھئے، اونٹ کر بلا کر پوچھئے کہ اسے کس نے چوری کیا ہے۔ اللہ اکبر، اونٹ کو بلائیے، بات ساتھ ساتھ سنے سمجھ آئے گی۔ صحابی کا عقیدہ دیکھو کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام بلائیں گے تو وہ بے زبان تو ہے لیکن وہ ہمارے لیے ہے، اللہ کے رسول حکم دیں گے تو وہ خود حاضر ہو جائے گا۔ ایک بات فرمایا آپ بلا کر پوچھئے، اب اگلے جملے پہ غور کیجئے، بلا کر پوچھئے کہ اسے کس نے چوری کیا، اسے پوچھئے اسے کس نے چوری کیا۔ اب کیا دوسری بات سمجھ آئی کہ جانتے ہیں صحابی اللہ کے رسول حکم دیں گے تو بے زبان ہمارے لیے ہے، اللہ کے رسول حکم دیں گے تو اللہ اسے بولنے کی قوت بھی عطا فرما دے گا۔ یہ ہے صحابی کا عقیدہ۔ اب بات آگے دیکھیے، فرمایا اللہ پاک کی ذات پر مجھے امید ہے کہ وہ ان کو بولنے کی طاقت دے گا، لہذا اللہ پاک کے پیارے رسول نے ان کو حاضر ہونے کا حکم فرمایا۔ حکم پاتے ہی اونٹ حاضر ہوا اور سرکار اسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ حضور نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بھئی آگے ہو یہ ہو گیا، فرمایا نہیں، فرمایا من انا، فرمایا میں کون ہوں۔ اونٹ سے کہا میں کون ہوں، اے اونٹ میں کون ہوں، فرمایا اونٹ بول اٹھا، فرمایا آپ اللہ پاک کے سچے رسول ہیں۔ یہاں تو قادیانی ہے ملعون لعنتی زندگی اسے نہیں سمجھ آتی، یہاں جانور بھی جان رہے ہیں کہ آپ اللہ کے سچے آپ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں۔ کہا آپ تو پھر فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام نے کہ معاملہ کیا ہے، فرمایا میرے جس کا آپ ہاتھ کاٹنے لگے اللہ کے رسول، میرے اس مالک کا ہاتھ نہ کاٹیے۔ اونٹ بول رہا بھائی، میرے مالک کا ہاتھ نہ کاٹیے، وجہ کیونکہ چوری کا الزام لگانے والا اور دونوں جو گواہ آئے ہیں یہ سب منافق، ظاہری مسلمان اور دل کے کافر ہیں۔ ایمان کہاں ہے؟ دل کے اندر۔ بولیے ایمان کہاں ہے؟ دل کے اندر۔ اور منافقت کہاں ہے؟ دل کے اندر۔ جان کون رہا ہے اور بیان کون کر رہا ہے؟ چار ٹنگ والا جانور، بے زبان جانور بول رہا ہے کہ دیکھنے والے جو مسلمان نظر آ رہے ہیں یہ مومن نہیں، یہ مومن کی باتیں میں چھپے ہوئے منافق ہیں اور دل کے کافر ہیں۔ یہ اللہ کے رسول آئے کیوں ہیں؟ فرمایا کہ انہوں نے اس شخص کے ہاتھ کٹوانے کے لیے، کیوں؟ میرے آقا سردار میرے مالک کا ہاتھ کٹوانے کے لیے دشمنی کا منصوبہ، دشمنی کی وجہ سے منصوبہ بنایا ہے۔ اور یا رسول اللہ آگے دیکھیے، اس سے بھی بڑی بات آگے سنو، فرمایا اے اللہ کے محبوب یہ میرے مالک کو تو ہاتھ کٹوانا چاہتے ہی تھے لیکن آپ کے پاس کیوں آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ ان کی یہ حرکت دراصل آپ سے دشمنی کی وجہ سے، دشمنی بھی دل کے اندر کا مرض ہے اور وہ جان اونٹ رہا ہے، چار ٹنگ والا جانور جان رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ میں یہاں رک کر بات کو روک کے آگے پوچھتا ہوں، جس کا میں نے پہلے ذکر کر دیا صحابی اور وہابی میں فرق۔ اب ان کو دیکھیے، اللہ کے رسول کے صحابی کا عقیدہ کہ یا رسول اللہ ہاتھ کاٹنے سے پہلے اونٹ کو بلائیں، وہ فیصلہ کرے گا۔ اس سے پوچھئے کہ مال تجھے چوری کس نے کیا، تو ملکیت کس کی ہے، تو مالک تیرا مالک کون ہے، وہ بتائے گا۔ اونٹ بول رہا ہے کہ اللہ کے رسول یہ جو کھڑے ہیں تینوں یہ ظاہری مسلمان دل کے کافر ہیں، منافق ہیں اور آپ کی دشمنی کی وجہ سے آئے
کی باتیں بتا رہا ہے، اندر کی باتیں بتا رہا ہے. وہ اونٹ ہے، جانور ہے. میں پوچھتا ہوں جس کی بارگاہ میں کھڑے ہونے والے چار ٹانگوں والے جانور کے علم کا یہ عالم ہے، اس سرکار عالی وقار کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے میرے امام نے کہا سرے عرش پر تیری گزر، دلے فرش پر تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں جو تجھ پہ آیا نہیں، اور کوئی غیب تجھ سے کیا نہا ہو بلا جب نہ خدا بھی چھپا تم پہ کروڑوں درود. فرمایا اللہ کے محبوب یہ بندہ بشر آپ کی شان کیا تولے، کیا بیان کرے؟ آپ تو وہ ہیں جس نے تمام کائنات کی پوشیدہ شے اللہ جو سب پوشیدوں کا پوشیدہ ہے، جو سب چھپی ہوئی چیزوں سے چھپا ہوا ہے، جو سب نہاؤں سے نہا ہے، اس نہا کو آپ نے دیکھ لیا. اب پیچھے پوشیدہ رہ کیا گیا ہے؟ اللہ اکبر. یہ ہے رسول مختار، یہ ہے میرے نبی، یہ ہے سنیوں کے نبی، یہ ہے اسلام کے داعی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ صحابی بچے کیسے؟ یہ ابھی اسی ایک بات میں تقریر ہو رہی ہے. بچے کیسے؟ اب رسول اللہ نے کیا فرمایا؟ فرمایا اونٹ کے مالک سے وہ کون سا عمل ہے جس کے سبب اللہ نے تم کو اس مصیبت سے بچا لیا؟ آپ کو بھی حیرت ہوئی اور مجھے بھی پڑھ کر بار بار حیرت ہوئی، بار بار ہزار بار حیرت ہوئی. اللہ اکبر کیسا کرم ہوا، گواہی دینے کے لیے بندہ بشر نہیں اونٹ آیا اور آ کر اندر کی باتیں بتا کے گیا. آگے دیکھیں فرمایا بتا. عرض کی تیرے پاس کیا ہے؟ میں حاجی ہوں. تیرے پاس کیا ہے؟ میں روزے رکھتا ہوں، میں قاری ہوں، مفتی، عالم، نقیب، خطیب، پیر. اوے خدا کے بندو یہ دنیا کے عہدے ہیں، یہ منصب ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. صحابی کوئی معمولی نہیں ہے. صحابی کے جملے کو سنو. اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں عمل بتا، ایسا عمل کون سا ہے؟ آگے سے یہ نہیں کہا میں حاجی بھی ہوں، میں روزے دار بھی ہوں، میں لیل و نہار کا عابد بھی ہوں، میں رات دن عبادت گزار ہوں، میں لیل و نہار میں تلاوت قرآن کرنے والا ہوں، میں صوم و صلات کا پابند بھی ہوں. نانا صحابی کے جملے کو سنو، دل کے اندر جگہ لو. فرمایا میرے پاس اور تو کوئی خاص عمل نہیں. آج جو کہتے ہیں نا میں حاجی ہوں، اچھا حاجی نام نہ لکھے تو موڑ پڑ جاتی ہے. وہ پوسٹر بنا مسجد کا، محفل کا، میرے نام کے ساتھ حاجی نہیں لکھا. بڑے آئے حاجی صاحب، اور کیا پتا قبول ہوا بھی ہے نہیں ہوا، کیا پتا اللہ کی بارگاہ میں کیا معاملہ ہے. اللہ کی خفیہ تدبیر سے ڈرو. اب دیکھیے فرمایا یا رسول اللہ میرے پاس اور تو کوئی خاص عمل نہیں. ہاں ایک عمل جملے یاد رکھو، دل میں دل کی کھڑکیاں کھولو اور دل میں ان کو جگا دو. فرمایا صحابی رسول نے عرض کی ہاں ایک عمل ہے کہ اٹھتے بیٹھتے آپ کی ذات والا صفات پر درود و سلام پڑھتا رہتا ہوں. ہائے ہائے ہائے. سرکار نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تم اپنے اس عمل پر قائم رہو. صحابی کو کہا اپنے اس عمل پر قائم رہو. اللہ پاک نے جس طرح دنیا میں تمہیں آنکھ کٹنے کی سزا سے بچا لیا، اسی طرح درود پاک کی برکت سے جہنم کی آگ سے بھی بچا دے گا. سبحان اللہ. وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے، خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. حضور کے لیے حضور کی شفاعت، حضور کے درود، حضور کی ذات کی محبت نبیوں کے لیے بھی ہے، امتیوں کے لیے ضروری ہے. اور پھر فرمایا مولانا کفایت اللہ کافی صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ جو پڑھے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے
رسول خدا پر درود پڑھو، آگ سے محفوظ، دوزخ کی آگ سے جسم محفوظ ہو جائے گا، دنیا کی آگ سے محفوظ ہو جائے گا۔ الحمدللہ آج جمعے والے دن نماز جمعہ کے بعد یہاں 80 مرتبہ درود پاک کی نشست ہوتی ہے، آپ کو بھی دعوت ہے تو ضرور ویسے بھی پڑھا کریں، ویسے بھی کاؤنٹر لے لیں، تصویر لے لیں، دوسری تصویر لے لیں، آپ پر اگر پڑھا کریں، لیکن اس نشست میں بھی ضرور شرکت فرمایا تاکہ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ وہ وقت میں تو چاہتا تھا اس کے بعد تو بڑی تفصیلی، لیکن چلے وہ یہ ہے کہ